سورہ توحا کی آیت نمبر 25، سورہ توحا کا دوسرا رکوع اور 16ویں پارے کا 11واں رکوع۔ قال عرش کی رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور اس سینے کو رسالت کے بوجھ اٹھانے کے لیے وسیع فرما دے۔ ویسر لی امری، اور میرے لیے میرا کام آسان کر۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ جو بچپن میں آگ کا انگارہ منہ میں رکھ لینے سے پڑ گئی ہے۔ اور اس کا واقعہ یہ تھا کہ بچپن میں آپ ایک دن فرعون کی گود میں تھے۔ آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کر اس کے منہ پر زور سے تماچا مارا۔ اس پر اسے غصہ آیا اور اس نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا۔ حضرت آسیہ نے اس کو سمجھایا کہ اے بادشاہ، یہ ناسمجھ بچہ ہے، کیا سمجھے؟ تو چاہے تو تجربہ کر لے۔ اس تجربے کے لیے ایک تشت میں، سمجھ لیجئے کہ ایک ٹرے میں آگ اور ایک تشت میں یاقوت سرخ، لال رنگ کا ہیرا یاقوت سرخ آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ آپ نے یاقوت لینا چاہا، مگر فرشتے نے آپ کا ہاتھ انگارے پر رکھ دیا اور وہ انگارہ آپ کے منہ میں دے دیا۔ اس سے زبان مبارک جل گئی اور لکنت پیدا ہو گئی۔ اس کے لیے آپ نے یہ دعا کی، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھیں۔ یہ جو آیات ہیں رب اشرح لی صدری سے یفقہوا قولی تک، یہ 4 آیات ہیں۔ اگر ہر نماز کے بعد اسے 3 دفعہ پڑھ لیا جائے تو اس سے انشاءاللہ سینہ کھل جائے گا، اور اگر کسی کے سینے میں گھبراہٹ جھجک ہوگی وہ بھی انشاءاللہ دور ہوگی، سینہ نور سے روشن ہوگا، سارے معاملات آسان ہوں گے، زبان کی لکنت ہے تو وہ بھی دور ہوگی، اور اللہ تعالیٰ وہ فصاحت عطا فرمائے گا کہ لوگ اس کی بات کو آسانی سے سمجھ لیں گے۔ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیں، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیں، خاص طور پر ان بچوں کو جن کے لیے سبق یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، حافظہ کمزور ہے یا زبان میں لکنت ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے ساری تکلیفیں دور ہوں گی۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے جو میرا مددگار ہو اور معتمد ہو۔ ہارون اخش دد بھی ازری، وہ کون؟ میرا بھائی ہارون، اس سے میری کمر مضبوط کر۔ وہ اشرک فی امری، اور اسے میرے کام میں شریک کر، یعنی امر نبوت اور تبلیغ رسالت میں۔ کئی نسبحک کثیرا، کہ ہم بکثرت تیری پاکی بیان کریں، خوب تسبیح کریں۔ یعنی ہارون اور ہم دونوں جب مل جائیں گے تو تیری یاد کرنے میں اور تیرا پیغام پہنچانے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور بکثرت تیری یاد کریں، نمازوں میں بھی اور نمازوں کے علاوہ بھی۔ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے سارے حالات کو جاننے والا ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، فرمایا موسیٰ آپ کی مانگ آپ کو عطا ہوئی، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوئیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور بے شک ہم نے آپ پر ایک بار اور احسان فرمایا۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب ہم نے آپ کی ماں کو الہام کیا جو الہام کرنا تھا۔ الہام سے مراد یہ ہے کہ دل میں بات ڈال دی، یا خواب کے ذریعے ان کے دل میں یہ باتیں ڈالی گئیں، خواب کے ذریعے انہیں یہ بات سمجھائی گئی۔ اللہ کے نیک بندوں کے دل میں جو اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے اسے الہام کہتے ہیں، اور نبی کے دل میں جو ایسی باتیں داخل کی جاتی ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی،
آپ کی والدہ کو یہ ڈر محسوس ہوا کہ فرعون آپ کو قتل کر دے گا، تو آپ کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ آپ ان کی پرورش کریں، اور جب آپ خوف محسوس کریں تو ایک صندوق میں، ایک تابوت میں رکھ کر دریا میں ڈال دیں۔ انقذی فیہ فی التابوت، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ، فقذی فیہ فی الیم، پھر دریا میں ڈال دے۔ انقذی فیہ فی التابوت فقذی فیہ فی الیم، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے۔ یہاں دریا سے مراد دریا نیل ہے۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، تو دریا اسے کنارے پر ڈالے گا۔ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، کہ اسے وہ اٹھا لے گا جو میرا دشمن اور اس کا دشمن ہے، یعنی فرعون اسے اٹھا لے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق بنایا، اس میں روئی بچھائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق بند کر دیا، اور اس کی درزیں روغن قیر سے بند کر دیں، یعنی اس لکڑی میں جو باریک باریک لکیروں جیسے سوراخ تھے، اس میں آپ نے روغن قیر لگایا تاکہ پانی اندر داخل نہ ہو سکے۔ پھر اس صندوق کو دریائے نیل میں بہا دیا۔ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل میں گزرتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی حضرت آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا تھا۔ نہر میں صندوق آتا دیکھ کر اس نے غلاموں اور کنیزوں کو اس کے نکالنے کا حکم دیا۔ وہ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا، کھولا تو اس میں ایک نورانی شکل فرزند، جس کی پیشانی سے وجاہت اور اقبال کے آثار نمودار تھے، نظر آیا۔ دیکھتے ہی فرعون کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ وہ آپ سے محبت کرنے لگا، اور عقل و حواس اس کے بجا نہ رہے، اپنے اختیار سے باہر ہو گیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ نکالنے کا حکم حضرت بی بی آسیہ نے دیا تھا، اور جب حضرت بی بی آسیہ نے دیکھا اور چومنے لگیں تو فرعون نے دور سے یہ کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بچہ میری سلطنت کو برباد کرے گا، میں اسے قتل کر دوں گا۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ حضرت بی بی آسیہ نے کہا کہ آپ ایسا نہ کہیں، یہ بچہ تو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو آپ کو تو نہیں معلوم تھا کہ یہ نبی ہیں، لیکن نبی کی تعظیم انہوں نے کر لی، تو بے خیالی میں نبی کی تعظیم ہو گئی۔ اللہ نے اس پر بھی آپ کو صلہ دیا، اور حضرت بی بی آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس جملے کی وجہ سے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر فرعون اس موقع پر یہ کہہ دیتا کہ ہاں یہ بچہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، تو اس جملے کی وجہ سے اسے بھی ایمان نصیب ہو جاتا، کیونکہ اللہ والوں کی تعظیم دنیا میں بھی انسان کو کامیاب کرتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرتی ہے۔ تو فرعون نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس بچے کو قتل کروں گا، لیکن جب بچہ فرعون نے قریب سے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو، تو دیکھتے ہی اس کا ارادہ بدل گیا، اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی، اور یہ اپنے اختیار سے باہر ہو گیا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے آپ پر اپنی طرف کی محبت ڈالی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محبوب بنایا اور مخلوق کا محبوب کر دیا، اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبوبیت سے نوازتا ہے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں موجود ہے۔